السلام علیکم دوستو، بلال یونیک ڈیزائن میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ پارٹ 1 نوح علیہ السلام کے بارے میں بتا چکی ہوں، پارٹ 2 میں اور بتانے والی ہوں سوال جواب۔ سوال: عذاب کے ابتدا میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کیا حکم دیا تھا؟ جواب: ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ کر اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان شخص کہ جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے ان میں سوار کر دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا دو جو ایمان لائے ہیں اور تھوڑے ایمان لانے والے تھے جو نوح کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان لانے والے لوگوں کو کشتی میں سوار کرتے وقت کیا کہا تھا؟ جواب: سوار ہو جاؤ، اس میں اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا بھی اور ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم ہے۔ سوال: بتائیے، حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کا کون سا فرد اس کشتی میں سوار نہیں تھا؟ جواب: آپ کا ایک بیٹا۔ سوال: کیا آپ نوح علیہ السلام کے اس نافرمان بیٹے کا نام بتا سکتے ہیں جو اپنے والد کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کے بجائے کفار کے ساتھ تھا؟ جواب: روایت کے مطابق کنعان۔ سوال: جب حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان میں اپنے نافرمان بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو اس سے کیا فرمایا؟ جواب: بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے نے کشتی میں سوار والی دعوت کا اپنے والد بزرگوار کو کیا جواب دیا؟ جواب: میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سوال: طوفان سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ جانے والی بات سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے سے کیا کہا تھا؟ جواب: آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے نافرمان بیٹے سے کہہ رہے تھے کہ کشتی میں آ جاؤ ورنہ طوفان سے بچ نہ سکو گے، اور بیٹے نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو اس گفتگو کے فوراً بعد کیا ہوا تھا؟ جواب: اتنے میں دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گیا اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں سے شامل ہو گیا۔ سوال: عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ موجود نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے کی اولاد ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ قرآن مجید میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان کے علاوہ ان کی قوم کے ایمان والے لوگ بھی کشتی میں موجود تھے، ان کی اولاد بھی آج کی نسل انسانی کی مورث ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے نافرمان بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو اللہ پاک سے فریاد کی تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کیا تھی؟ جواب: اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا بہتر حاکم ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے جو فریاد کی تھی اس کا انہیں کیا جواب دیا گیا؟ جواب: اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے، لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ سوال: اپنے بیٹے کو طوفان سے بچانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے جو فریاد کی تھی اسے جب اللہ پاک نے نامنظور فرمایا اور نصیحت کی کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنانے تو انہوں نے اللہ پاک سے کیا عرض کیا تھا؟ جواب: اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز تجھ سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کی داستان عبرت سے آپ کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب: باپ کی پیغمبری بھی ایک بد عمل بیٹے کو عذاب سے نہیں بچا سکتی، اسی لیے بد عمل ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سفارش کے جھوٹے آسرے پر اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے۔ سوال: کیا آپ قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں جس میں موجود نسل انسانی کے متعلق کیا فرمایا ہے؟ تم لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا۔ جواب: سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3۔ سوال: سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضرت نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام پر کیسے لوگ ایمان لائے؟ جواب: نوجوان اور غریب لوگ، اگرچہ ان کی تعداد بھی بہت تھوڑی تھی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے کس کی نگرانی میں کشتی بنائی تھی؟ جواب: اللہ پاک کی نگرانی میں۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے کون کون سے لوگ کافر اور نافرمان تھے؟ جواب: آپ کا بیٹا، روایت کے مطابق جن کا نام کنعان تھا، اور آپ کی بیوی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے اور کافر بیوی کا کیا انجام ہوا تھا؟ جواب: دونوں طوفان میں غرق ہو گئے تھے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ٹھہر سکتی تھی؟ جواب: کوہ ارارات پر، جسے کوہ جودی بھی کہتے ہیں، جو کرستان کے علاقہ میں واقع ہے۔ سوال: کیا طوفان نوح ساری زمین پر آیا تھا یا صرف اس علاقے میں آیا تھا جس میں قوم نوح رہتی تھی؟ جواب: اس سلسلے میں دو مختلف روایات ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ طوفان ساری دنیا میں آیا تھا، جبکہ دوسری گروہ کہتا ہے کہ صرف اس علاقے میں آیا تھا جہاں قوم نوح رہتی ہے، اور دونوں کے پاس بہت سے قیاس اور گمان بھی ہے، لیکن صحیح علم اللہ پاک کو ہی ہے جس نے اس کے متعلق قرآن مجید میں کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ سوال: طوفان نوح کی روایت کن قوموں میں پائی جاتی ہے؟ جواب: یہ روایت دنیا کی تمام قوموں میں پائی جاتی ہے۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی مخالفت کے سلسلے میں اللہ پاک سے کیا دعا کی تھی؟
जवाब परवरदिगार मैं मगलूब हो गया हूँ, अब मेरी मदद को पहुँच जाए। सवाल है नूह अलैहिस्सलाम ने 995 साल तक तबलीग करने के बाद अपनी कौम की तरफ से मायूस होकर अल्लाह पाक से क्या दरख्वास्त की थी? जवाब परवरदिगार ज़मीन पर एक काफिर बासिंदा भी न छोड़। सवाल है जवाब परवरदिगार ज़मीन पर एक काफिर बासिंदा भी न छोड़। सवाल है नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के कुफार के लिए बद्दुआ करते वक्त उसकी क्या वजह बताई? जवाब है अगर तूने उसको छोड़ दिया या तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेगी और उनकी नस्ल में से जो भी पैदा होगा बदकार और सख्त काफिर ही होगा। सवाल है नूह अलैहिस्सलाम ने कुफार के लिए बद्दुआ करते वक्त भलाई की दुआ किन के लिए की थी और वो दुआ क्या थी? जवाब मेरे रब मुझे और मेरे वालिदैन को और हर उस शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ है और सब मोमिन मर्दों और औरतों को माफ़ फरमा दे और जालिमों के लिए हलाकत के सिवा किसी चीज़ में इजाफा न कर। सवाल है नूह अलैहिस्सलाम ने तवील अरसे तक अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाया मगर उन्होंने उसे सुनना पसंद न किया। उससे बचने के लिए बाज़ तरीके इख्तियार कर लिए जिनके मुतालिक आपने अल्लाह पाक से अर्ज़ किया। आप बता सकते हैं कि कुफार के वो तरीके कौन से थे और आपने उनकी रिपोर्टर अल्लाह पाक को किस तरह दी थी? जवाब अल्लाह पाक ने अर्ज़ किया ऐ मेरे रब आपने अर्ज़ किया। जवाब आपने अर्ज़ किया ऐ मेरे रब मैंने अपनी कौम के लोगों को सब रोज़ पुकारा मगर मेरी पुकार ने उनके फ़रार ही में इजाफा किया और जब भी मैंने उनको बुलाया ताकि तू उन्हें माफ़ कर दे उन्होंने कानों में अंगुलियाँ ठूस लिया और अपने कपड़ों से मुँह ढाँक लिए और अपनी रोश पर उड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने उनको हाँकने पकाने दावत दी फिर मैंने उनको हाँकने पुकारे दावत दी फिर मैंने एलानिया भी उनको तबलीग किया और चुपके चुपके भी समझाया। सवाल अपनी कौम को अल्लाह पाक की बात मान लेने की सूरत में नूह अलैहिस्सलाम ने क्या बशारत दी थी? जवाब अपने रब से माफ़ी मांगो बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वही तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा, तुम्हारे लिए नहरें भी जारी कर देगा। सवाल है नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से अल्लाह पाक का पैगाम और बशारतें सुनकर उनकी कौम का रद्द-ए-अमल क्या था? नूह अलैहिस्सलाम के अल्फाज में ही बताइए। जवाब मेरे रब उन्होंने मेरी बात रद्द कर दिया। उन रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज़्यादा नामुराद हो गए हैं। उन लोगों ने बड़ा भारी मुकर का जाल फेंक रखा है। उन्होंने कहा हरगिज़ न छोड़ अपने माबूदों का, न छोड़ दो और सिवा को और न यागूस को और याकूस और नस्र को। उन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया। आगे मैं पार्ट 3 में आपको बताने वाली हूँ।